وہ واپس اسی کافی کے ڈبے تک آئے جس میں پانی بنا کر پی گئے تھے۔ رائے اور کارلیٹوس نے کچن کے حصے سے 2 خالی ڈبے اٹھائے، یہ سوچ کر کہ جہاز میں جا کر یہ پانی بنانے کے کام آئیں گے، لیکن چند قدم چل کر ہی وہ بوجھل محسوس ہونے لگے، چنانچہ انہیں پھینک دیا گیا۔ ویزنطین نے البتہ ردی کی ٹوکری اٹھائے رکھی۔ وہ اوپر چڑھتے ہوئے اسے چھڑی کے طور پر استعمال کر رہا تھا۔ چڑھائی سخت مشکل ہوتی جا رہی تھی اور ڈھلوان خاصی زیادہ تھی۔ اترتے وقت تو انہیں اس کا احساس نہ ہوا تھا، لیکن اب وہ بری طرح سے ہانپ رہے تھے۔ ہر قدم کے ساتھ وہ رانوں تک برف میں دھنسنے لگے تھے۔ ادھر برف گرنے کی رفتار بھی بڑھتی جا رہی تھی۔ رائے اور کارلیٹوس سب گھبرائے۔ چاروں طرف گرتی ہوئی برف نے سب کچھ ان سے چھپا لیا تھا، اور انہیں کچھ اندازہ نہ تھا کہ وہ جہاز کے ڈھانچے سے کتنے فاصلے پر ہیں۔ پہاڑ میں کئی نشیب و فراز بھی تھے۔ ہر نشیب سے نکلنے کے بعد وہ یہ امید کرتے کہ اب انہیں ڈھانچہ نظر آ جائے گا، لیکن مایوسی کے سوا کچھ بھی ہاتھ نہ آتا۔ رائے نے تو باقاعدہ رونا شروع کر دیا، اور کارلیٹوس بھی بالآخر برف پر گر پڑا اور بولا، مجھ سے نہیں چلا جاتا، میں چل ہی نہیں سکتا، مجھے چھوڑ دو، تم جاؤ، مجھے یہیں مرنے دو، میں اب مزید نہیں چل سکتا۔ رائے روتے ہوئے بولا، کارلیٹوس اٹھو، خدا کے لیے چلو، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنی ماں کے لیے اور اپنے باپ کے لیے۔ نہیں نہیں، میں تو ہل بھی نہیں سکتا اب اپنی جگہ سے۔ ویزنطین کھررایا، یہ لڑکیوں جیسے نخرے مت دکھاؤ، کھڑے ہو جاؤ، ہم یہاں ٹھہرے رہے تو یہیں منجمد ہو جائیں گے۔ ہاں ہاں، میں لڑکی ہوں، بزدل ہوں، مانتا ہوں، جاؤ تم، مجھے چھوڑ جاؤ۔ لیکن وہ کھڑے رہے اور کارلیٹوس کو سمجھاتے رہے، کبھی دھمکاتے، کبھی پھسلاتے، اور بالآخر اسے پیروں پر کھڑا کر ہی لیا۔ وہ کچھ دیر اور چڑھتے رہے اور ایک اور پہاڑ کو سر کرنے میں کامیاب ہو گئے، لیکن جہاز کا اب بھی کچھ پتہ نہ تھا۔ کارلیٹوس نے پوچھا، کتنی دور رہ گیا ہے جہاز، اور کتنی دور؟ تھوڑی دور جا کر وہ پھر برف پر ڈھیر ہو گیا اور بولا، تم چلو، میں آتا ہوں۔ ویزنطین اور ہارلے کو ایک بار پھر اسے منانا پڑا۔ انہوں نے اسے گالیاں دیں، پیار سے سمجھایا، اور آخر اٹھا کر ہی دم لیا۔ آخر کار جب وہ جہاز میں پہنچے تو سورج غروب ہو چکا تھا۔ دوسرے لڑکے اندر جا چکے تھے اور بڑی بےتابی سے ان کی واپسی کا انتظار کر رہے تھے۔ جب تینوں لڑکھڑاتے ہوئے جہاز میں داخل ہوئے تو ان کے چہروں سے ظاہر تھا کہ امتحان بڑا ہی سخت تھا۔ کارلیٹوس اور رائے کی آنکھوں میں تو آنسو آ گئے تھے۔ کارلیٹوس خود ہی بولا، یہ ناممکنات میں سے تھا، انتہائی ناممکن تھا برف میں چلنا، میں تو برف میں بیٹھ گیا تھا، مرنا کہیں زیادہ آسان تھا، میں بچوں کی طرح روتا رہا۔ رائے صرف روتا رہا، لیکن بولا کچھ بھی نہیں۔ ویزنطین کی چھوٹی چھوٹی آنکھیں بالکل خشک تھیں، لیکن وہ نہایت اعتماد سے بولا، کام خاصا مشکل تھا، لیکن ممکن تھا۔ اس طرح ویزنطین چوتھا مہم جو قرار پایا۔ کارلیٹوس آزمائشی مہم کے بعد خود ہی دستبردار ہو گیا تھا، جبکہ رائے کو پیریڈو نے صاف صاف بتا دیا کہ اسے بڑی مہم پر کسی طرح بھی ساتھ نہیں لے جایا جا سکتا، کیونکہ وہ روتا بہت تھا۔ یہ سن کر وہ اور بھی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ اسے یہ بھی دکھ تھا کہ فیٹو مہم پر جا رہا تھا۔ وہ دونوں بچپن سے اکٹھے رہے تھے اور اس کی قربت میں وہ خود کو محفوظ ترین تصور کرتا تھا۔ جب بواسیر کی وجہ سے فیٹو کو رکنا پڑا تو اسے خاصی خوشی ہوئی تھی۔ چاروں مہم جو افراد کے انتخاب کے بعد ان کی حیثیت ان بہادر محافظوں کی سی ہو گئی تھی جو اپنے مخصوص فرائض کی وجہ سے خاص حقوق کے مستحق ٹھہرتے ہیں۔ انہیں ہر اس چیز کی اجازت تھی جو ان کے جسم اور دماغ کے لیے تقویت کا باعث بن سکے۔ وہ دوسروں کی نسبت زیادہ گوشت کھاتے اور جو حصے پسند کرتے وہی انہیں ملتے۔ جہاں، جیسے اور جب تک چاہتے وہ سوتے۔ ان پر گوشت کاٹنے، پانی بنانے اور کیبن کی صفائی کرنے کی کوئی پابندی نہ تھی، لیکن پیریڈو اور کسی حد تک کینیسا بھی ان معاملات میں دوسروں کا ہاتھ بٹا دیا کرتا۔ اس طرح کچھ دنوں میں ان کی صحت سنبھلنے لگی اور دماغی صلاحیتیں بھی نکھرنے لگیں۔ سونے سے پہلے روزانہ ان کی صحت اور عافیت کی دعائیں مانگی جاتیں، جس کے نتیجے میں ان کی باتوں میں عزم، حوصلے اور روشن خیالی کی جھلکیاں واضح ہونے لگی تھیں۔ اگر جیویئر میتھول یہ سوچتا بھی کہ جہاز اینڈیز کے پہاڑوں کے وسط میں گرا ہے
تو یہ بات وہ مہم جو افراد کے سامنے کبھی نہ کرتا۔ اگر جہاز کی پوزیشن کے بارے میں بحث ہوتی تو یہیں آ کر ختم ہو جاتی کہ اس کی پوزیشن چلی سے 1-2 میل سے زیادہ نہیں۔ چاروں مہم جو جس انداز کے خلیفہ بن بیٹھے تھے، ناگزیر تھا کہ باقی افراد میں ان کے خلاف کسی حد تک غم و غصہ بھی پیدا ہو۔ سبیلا کو اپنا دوسرا پاجامہ کینیسا کو دینا پڑا تھا۔ فرینکوس کے پاس جرابوں کا صرف ایک جوڑا تھا، جبکہ ویزنٹین کو 6 جوڑے مہیا کیے گئے تھے۔ بھوک سے بلبلاتا کوئی لڑکا اگر گری پڑی ہڈیوں میں سے کوئی چربی اتار لاتا تو کینیسا یہ کہتے ہوئے اسے ہتھیا لیتا کہ مجھے اس کی زیادہ ضرورت ہے، مجھے اپنی جان بنانی ہے، اگر میں کمزور رہا تو تم کبھی بھی یہاں سے باہر نہ نکل سکو گے۔ البتہ پیریڈو اور ٹرکاٹی نے اپنی پوزیشن سے کبھی ناجائز فائدہ نہ اٹھایا۔ دونوں پہلے کی طرح کام بھی کرتے رہے اور اسی سکون، پیار اور روشن خیالی کی صفات کا مظاہرہ کرتے رہے جو مہم کے لیے چنے جانے سے پیشتر ان میں پائی جاتی تھیں۔ مہم کے لیے چنے جانے والے افراد کی حیثیت رہنماؤں کسی نہیں تھی۔ اس خصوصی مشن کی وجہ سے انہیں خاص مراعات دی گئی تھیں اور بس۔ تاہم بر وقت روک ٹوک نہ کی جاتی تو وہ یقیناً باقی لوگوں پر چھا جاتے اور منمانیاں کرتے رہتے۔ باقی رہ جانے والے افراد میں جو چھوٹے چھوٹے گروپ بنے ہوئے تھے، سوائے ایک کے تمام ایویلانچ نے توڑ کر رکھ دیے تھے۔ نوجوانوں میں نکولک اور اسٹارم دب کر مر گئے تھے۔ کینیسا میفسون کی رفاقت سے محروم ہو گیا تھا۔ آرتورونو گویرا پیٹرو سے بچھڑ گیا تھا اور میتھول کو اپنی بیوی سے جدائی کا صدمہ ملا تھا۔ اب تک رہنمائی کرنے والا لیڈر مارسیلو بھی باقی نہیں رہا تھا۔ فیٹو اسٹریچ، ایڈورڈ اسٹریچ اور فرنینڈس میں جو قربت تھی، اس نے ذہنی اور جسمانی مشقتوں کو برداشت کرنے میں ان کی بڑی مدد کی۔ تنہائی کے جس دکھ میں وہ سب مبتلا تھے، ان 3 افراد میں اس کی شدت کہیں کم تھی۔ تینوں میں حقیقت پسندی اور عملی نقطہ نظر کی بھی فراوانی تھی، اور ان پہاڑوں میں ڈیلگاڈو کی فصاحت و بلاغت یا کوش انسیریٹی کی نرم طبیعت کے بجائے ان چیزوں کی زیادہ ضرورت تھی۔ شروع کے دنوں میں تینوں نے، اور خاص طور پر فیٹو نے جو کام دکھائے تھے، اس کی وجہ سے بچ جانے والوں کے دلوں میں ان کا خاصا احترام تھا۔ بہت سے ناگوار فیصلے قبول کروانے میں فیٹو پیش رہا تھا، اور انہی فیصلوں کی وجہ سے وہ اب تک زندہ تھے۔ فیٹو تینوں میں کم عمر تھا، لیکن اس کی عزت سب سے زیادہ تھی۔ اس کی وجہ صرف یہی نہیں تھی کہ وہ حقیقت پسند تھا یا بڑی نپی تلی رائے کا اظہار کرتا تھا، بلکہ بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ ایویلانچ کے وقت جب سب گھبرائے ہوئے تھے اور دماغی توازن کھو جانے کے قریب تھے، فیٹو نے نہ صرف بڑے صبر اور سکون کا مظاہرہ کیا تھا، بلکہ کئی لوگوں کی جانیں بچا کر انہیں ہمیشہ کے لیے ممنون بھی کر لیا تھا۔ حقیقت پسند ہونے کے باوجود اس کا پختہ ایمان تھا کہ وہ اس مصیبت سے بچ نکلیں گے۔ اسی رویے کی وجہ سے کارلیٹوز اور رائے نے یہ تجویز پیش کی کہ مارسیلو کی جگہ اسے باقاعدہ لیڈر چن لیا جائے، لیکن فیٹو نے یہ تاج پہننے سے انکار کر دیا۔ اسٹریچ برادران کو جو اثر و رسوخ حاصل تھا، اسے جاری رکھنے کے لیے باقاعدہ انتخاب یا رسموں کی ضرورت نہ تھی۔ سب کاموں سے زیادہ مشکل اور ناگوار کام اپنے دوستوں کے مردہ جسموں سے گوشت اتارنا تھا، اور اسے فیٹو، ایڈورڈ اور ڈینیل فرنینڈس انجام دیا کرتے تھے۔ یہ واقعی بڑا مشکل کام تھا۔ پیریڈو اور ویزنٹین جیسے دل گردے کے آدمی بھی خود کو اس کے لیے آمادہ نہ کر سکے تھے۔ اس سلسلے میں سب سے پہلا کام یہ ہوتا کہ مردہ جسموں کو برف سے نکال کر دھوپ میں رکھا جائے تاکہ ان کے ارد گرد کی برف پگھل جائے۔ منجمد کر دینے والی سردی کی وجہ سے تمام لاشیں اسی حالت میں محفوظ تھیں جس حالت میں انہوں نے وفات پائی تھی۔ کسی کی آنکھیں کھلی ہوتیں تو گوشت کاٹنے سے پہلے وہ انہیں بند کر دیتے۔ اس یقین کے باوجود کہ ان کی روحیں ان کا ساتھ چھوڑ چکی ہیں، ان سے یہ نہیں ہو سکتا تھا کہ کھلی آنکھوں کے سامنے ان کا گوشت اتار کر کھائیں۔ اسٹریچ برادران اور فرنینڈس، جن کے ساتھ زربینو بھی مل جایا کرتا تھا، جسموں سے گوشت کے بڑے بڑے ٹکڑے اتار کر ایک دوسری ٹیم کے حوالے کیے جاتے، جو انہیں بلیڈوں کی مدد سے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں کاٹتے۔ یہ کام نسبتاً آسان تھا، کیونکہ مردہ جسم سے الگ کرنے کے بعد ذہن سے یہ محو کرنا آسان تھا کہ یہ کیا چیز ہے اور کہاں سے آئی ہے۔ گوشت کی باقاعدہ راشن بندی کی جاتی تھی، اور یہ کام بھی اسٹریچ برادران اور ڈینیل فرنینڈس انجام دیا کرتے۔ راشن کی تقسیم کا کام عموماً دوپہر کے وقت ہوتا اور ہر شخص کو آدھے پاؤنڈ کے قریب گوشت ملتا۔ تاہم اس بات پر سب نے ساتھ کیا ہوا تھا
کہ کام کرنے والے افراد زیادہ گوشت کھا سکتے ہیں کیونکہ کام میں ان کی قوت اور توانائی صرف ہوتی تھی۔ مہم پر جانے والے افراد پر کوئی پابندی نہ تھی، وہ جتنا چاہتے کھا سکتے تھے۔ نئی لاش کو شروع کرنے سے پہلے پہلی لاش مکمل طور پر ختم کر دی جاتی تھی۔ ضرورت کے تحت وہ مجبور تھے کہ مردہ جسموں کا ہر حصہ کھائیں۔ کینیسا جانتا تھا کہ جگر میں جسم کے وائٹامنس محفوظ ہوتے ہیں، اس لیے وہ اسے کھانے کو ترجیح دیتا تھا اور دوسروں کو بھی تلقین کیا کرتا کہ وہ جگر کھائیں۔ مہم جو افراد کے انتخاب کے بعد جگر ان کے لیے مختص کر دیا گیا تھا۔ ایک بار جب وہ جگر جیسی چیز کھا گئے تو پھر کوئی کراہت باقی نہ رہی۔ اب دل، گردے اور کپورے کھانے میں بھی کوئی چیز مانے نہ تھی۔ کسی یورپی یا شمالی امریکہ کے باشندے کے لیے انہیں کھانے میں شاید کوئی دشواری پیش آتی، لیکن یوراگوئے میں ہوٹلوں اور ریسٹورانوں میں گردے کپورے عام بکتے تھے، اور یہاں تو ویسے بھی معاملہ مجبوری کا تھا۔ مردہ جسموں سے اتاری جانے والی چربی پہلے دھوپ میں رکھ کر سکائی جاتی، اس طرح اس پر پاپڑ کسی ایک تہہ بن جاتی۔ اس کے بعد اسے سب میں تقسیم کر دیا جاتا۔ یہ قوت اور توانائی حاصل کرنے کے لیے بہترین چیز تھی۔ اگرچہ گوشت کے مقابلے میں اسے کھانا خاصا مشکل تھا، اس کی راشننگ بھی نہیں ہوتی تھی۔ اسی طرح وہ حصے اور ہڈیاں بھی راشننگ میں نہیں آتی تھیں جو کھائی جانے والی لاش میں سے باقی رہ گئی ہوتیں اور ادھر ادھر بکھری ہوتی تھیں۔ زیادہ بھوک محسوس کرنے والے افراد ان ہڈیوں کو ہی چوستے رہتے تھے۔ صرف پھیپھڑے، کھال اور کھوپڑی کو بخشا جاتا تھا۔ اب تک ہر کام کے کچھ اصول و ضوابط مقرر ہو چکے تھے، لیکن آہستہ آہستہ ان سے انحراف شروع ہوا۔ گوشت کاٹنے والے گوشت کاٹتے کاٹتے ایک آدھ ٹکڑا منہ میں رکھ لیتے۔ اسٹریچ برادران اور فرنینڈس بھی یہ حرکت کر گزرتے اور کوئی اس کا برا بھی نہ مانتا۔ دوسروں کے لیے گوشت کے 10 ٹکڑے کاٹنے کے بعد ایک آدھ منہ میں رکھ لینا معمول کی بات تھی، لیکن پیس نے تو حد ہی کر دی تھی۔ وہ ہر تیسرا ٹکڑا کاٹ کر ایک منہ میں رکھ لیتا۔ کسی اچھے آئین کی طرح یہ نظام نظریے کی حد تک تو صحیح تھا کہ اس میں کام کرنے والوں کے لیے لچک موجود تھی، لیکن اس طرح زیادہ نقصان ان کا ہوتا تھا جو بالکل کام نہ کر سکتے تھے۔ ایشورین اور آرتورونو گویرا اپنی ٹوٹی ہوئی ٹانگوں کی وجہ سے جہاز کے اندر ہی پڑے رہتے تھے۔ ان کی ٹانگوں پر سوجن تھی اور دکھن کی وجہ سے وہ زیادہ ہل جل بھی نہیں سکتے تھے۔ کبھی کبھار ہی ایسا ہوتا کہ وہ اپنے جسموں کو گھسیٹتے ہوئے باہر آئیں۔ باہر بھی آتے تو زیادہ سے زیادہ پانی بنا لیا کرتے۔ گوشت کاٹنے کے لیے جس توانائی کی ضرورت تھی وہ ان میں نہ تھی۔ ڈیلگاڈو کی ٹانگ بھی ٹوٹی ہوئی تھی۔ انسیاریٹی کی ٹانگ خراب سے خراب تر ہوتی جا رہی تھی۔ میتھول ابھی تک بلندی کی وجہ سے سرگرانی محسوس کرتا تھا۔ فرینکوز اور رائے ہارلے جسمانی طور پر تو اپاہج نہ تھے، لیکن ان کی قوت ارادی ان کا ساتھ چھوڑ گئی تھی۔ ہارلے کو ایویلانچ اور اس کے بعد آزمائشی مہم میں ناکامی پر سخت صدمہ پہنچا تھا۔ دونوں کے ذہن خالی تھے اور وہ باہر نکلتے تو دھوپ میں خاموش بیٹھی خلاؤں کو گھورتے رہتے۔ کام کرنے والوں کو بیکار رہنے والوں پر غصہ بھی آتا۔ جن حالات میں وہ جی رہے تھے اس میں کام نہ کرنا ایک بہت بڑا جرم تھا۔ ویزنٹین کی تو یہ رائے تھی کہ کام نہ کرنے والوں کو کھانے پینے کے لیے بالکل بھی کچھ نہ دیا جائے۔ دوسروں کی رائے یہ تھی کہ اپنے ساتھیوں کو زندہ رکھا جائے، لیکن ان کے حصے کا زائد کام کرنے پر وہ بھی سخت جھنجھلاہٹ کا شکار ہوتے تھے۔ پھر زخمیوں کی تکلیف کے بارے میں بھی انہیں کچھ شبہات تھے۔ اس کا خیال تھا کہ آرتورونو گویرا کی ٹانگیں ٹوٹی ہوئی نہیں تھیں، بلکہ اس کی ساری تکلیف محض ایک ڈھکوسلا تھی۔ اس طرح ڈیلگاڈو کے بارے میں بھی ان کی رائے یہ تھی کہ ران کی ہڈی ٹوٹنے سے اسے جو تکلیف تھی وہ اسے بڑھا چڑھا کر بیان کرتا ہے، کیونکہ مینجینو کی ٹانگ بھی تو ٹوٹی ہوئی تھی، لیکن وہ دوسروں کے ساتھ مل کر گوشت کاٹتا تھا۔ میتھول کی سرگرانی اور چکرانے سے نہ کسی کو ہمدردی تھی، نہ فرینکوس کے منجمد پیروں سے۔ اس سب کچھ کا نتیجہ یہ تھا کہ عام خوراک کے علاوہ ان کے جسم کو زائد توانائی کی ضرورت ہوتی تو وہ جسم کے باقی اعضاء سے ہی پوری کی جاتی۔ کچھ لڑکوں کے لیے ابھی تک انسانی گوشت کھانا مشکل تھا، جبکہ دوسرے گوشت کے علاوہ جگر، دل، گردے اور آنتے تک کھا جاتے تھے۔ انسیاریٹی، ہارلے اور ٹرکاٹی کو سرخ گوشت دیکھ کر ابکائی آنے لگتی۔ تاہم اسے تھوڑا بہت سینک لیا جاتا تو ان کے لیے اسے کھانا آسان ہو جاتا۔ اس کام کی ذمہ داری پیس پر تھی، چنانچہ ہر صبح
انسیارٹی اس کی طرف امید بھری نظروں سے دیکھتا اور پوچھتا، کارلیٹوس آج کھانا پکاؤ گے نا؟ مجھے کیا پتا، یہ تو موسم پر منحصر ہے، جواب ملتا۔ ظاہر ہے آگ جلانے کی عیاشی تبھی ہو سکتی تھی جب موسم صاف اور اجلا ہو۔ دوسرے عوامل پر بھی غور کیا جاتا تھا کیونکہ لکڑیاں بہت ہی کم تھیں۔ جب کوکا کولا کے تمام کریٹ ختم ہو گئے تو جہاز کی دیواروں کے ساتھ ساتھ استعمال کی گئی لکڑی کی پھٹیوں کی باری آئی۔ پھر کینیسا کا کہنا تھا کہ زیادہ آنچ پر پروٹین جل جاتے ہیں، اور فرنینڈس کی یہ دلیل کہ گرم کرنے سے گوشت سکڑ جاتا ہے اور کھانے کے لیے اس کی مقدار کم ہو جاتی ہے۔ ان سب باتوں کے پیش نظر گوشت بھوننے کا کام ہفتے میں 1-2 دن ہی ہوتا تھا، وہ بھی جب موسم اس کی اجازت دے۔ ایسے موقعوں پر کچے گوشت سے کراہت نہ رکھنے والے کم کھاتے تاکہ دوسرے اپنا پیٹ بھر سکیں۔